السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان، ذکر کا مہینہ۔ بندہ مومن اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ وہ ہر موقع پر اپنے رب کو یاد کرتا ہے، خاص طور پر رمضان میں جب وہ روزے سے ہوتا ہے تو اس کا دل اللہ کی طرف زیادہ مائل رہتا ہے، لہٰذا اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہر حال میں شعوری طور پر اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں عقل والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسلام کے احکام تو میرے لیے بہت ہیں، بس آپ مجھے ایک ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ ترمذی کی حدیث ہے یہ 3375۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ یہ کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کی 100 برائیاں معاف ہوں گی، اور اس دن تک وہ شیطان کی شر سے محفوظ رہے گا۔ اس دن شام تک وہ شیطان کی شر سے محفوظ رہے گا اور روز قیامت اس سے افضل عمل کوئی نہ لائے گا، یعنی جتنی بھی وہ نیکیاں کر لے اس سے افضل عمل قیامت کے دن اس کے پاس کوئی نہیں ہوگا، مگر وہ شخص جس نے اس سے زیادہ بار یہی کہا ہوگا اور جس نے دن میں 100 مرتبہ کہا سبحان اللہ و بحمدہ، تو اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو کتنا آسان کام ہے اپنی خطائیں معاف کروانے کا اور اپنے لیے بہت زیادہ نیکیاں لکھوانے کا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان دعاؤں کو زبانی یاد کر لینا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور دعا میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ بھی بہت پیاری دعا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اسے بھی صبح کے وقت 3 دفعہ پڑھنا چاہیے۔ رمضان کے دن رات ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے تر رکھنا چاہیے۔ صبح شام اور نماز کے بعد کے اذکار کی پابندی کریں۔ صبح شام کے جو اذکار ہیں ان کے PDF میں آپ کو سینڈ کر دوں گی، اور نماز کے جو اذکار ہیں نماز کے بعد پڑھتے ہیں اس کا بھی، تو آپ نے یہ پابندی سے پڑھنا ہے۔ اور گھر کے کاموں کے دوران خصوصاً کھانا بناتے وقت بھی ذکر جاری رکھنا ہے۔ یہ بہت ہی آسان کام ہے، ہم کھانا بناتے ہوئے ذکر کر سکتے ہیں۔ اب ذکر ایک جامع لفظ ہے جس میں اللہ کی تسبیح بھی آ جاتی ہے، تحمید بھی آ جاتی ہے، تکبیر بھی اور تحلیل بھی، تو لہٰذا ہم سبحان اللہ و بحمدہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسے ہم پڑھیں گے تو اس میں تسبیح بھی آ جائے گی، تحمید بھی آ جائے گی، تکبیر بھی اور تحلیل بھی۔ تو کتنا آسان ہے یہ کام، ہم یہ تو بہت ہی ایزیلی پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے، کھانا پکاتے ہوئے، سفر میں، گاڑی پہ، پیدل چلتے ہوئے آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاسک ہے کہ ہم نے یہ دعائیں یاد کرنی ہیں، ٹھیک ہے، اور انہیں ہر وقت پڑھنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ درود شریف کی بھی کثرت رکھنی ہے، تو درود شریف بھی پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ سے بار بار پورا درود شریف نہیں پڑھا جاتا تو نسائی کی حدیث میں ایک چھوٹا درود بھی ہے، ہم وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ نسائی کی حدیث ہے 1293۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں استغفار کی دعائیں بھی
یاد کر کے اور انہیں بھی بار بار پڑھنا چاہیے، اور اگر ہمیں یاد نہیں ہے تو ہم دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔